رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وذکر، اور آپ نصیحت کرتے رہیں، فإن الذکریٰ، کیونکہ بے شک نصیحت، تنفع المؤمنین، مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ احباب گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کی جائے اور ہر کسی کو نفع پہنچانے کا لالچ اپنے دل میں رکھا جائے۔ یہ وہ اسوہ حسنہ، وہ نمونہ بنتا ہے کہ جس کی اتباع کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی واضح فرمائی ہے کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی۔ آپ نصیحت کیجئے کہ بلا شبہ سمجھانا، بات کو بار بار یاد کروانا فائدہ دیتا ہے، اور آپ کی نصیحت وہی پکڑے گا، وہی آپ کے رستے پر چلے گا جس کے دل میں ڈر ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بہت بڑا بدبخت ہے وہی آپ کے رستے سے پہلو تہی اختیار کرے گا، وہی آپ کے رستے سے پرے ہٹے گا، وہی آپ کے رستے سے اجتناب کرے گا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ، آپ نصیحت کیجئے، آپ کا کام ہے لوگوں کو سمجھانا، تذکیر کرنا، یاد دہانی کروانا۔ یاد دہانی دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ اول تو ان معاملات کی یاد دہانی کہ جن کو انسان اپنی عقل کے زور لگا بھی لے تو نہیں سمجھ سکتا۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کے دل میں اللہ تعالی نے اسلام کی محبت رکھ دی ہے اور گناہ کی نفرت رکھ دی ہے، ہر انسان کے دل میں۔ یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 11 قسمیں اٹھائیں ایک مقام پر، اور 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کو گناہوں کی اور نیکیوں کی تمیز سکھا دی ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ معاملہ ہے جس میں میری عقل جتنا مرضی زور لگا لے اس کو نہیں سمجھ سکتا میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، اللہ نے ہر کسی کو خیر کی پہچان اور شر کی پہچان کیوں کروا دی۔ اس کا ذکر تذکیر کے معاملے میں جب میں دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہاں پر انسانی عقل خاموش ہے، اور دیگر وہ چیزیں ہیں جن کو میں اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہوں۔ تذکیر کا دوسرا معنی یہ ہے وذکر، اور آپ نصیحت کیجئے، آپ سمجھائیے، آپ یاد کروائیے، ان کو بار بار سمجھائیے، یاد دہانی کروائیں، ان کو سمجھائیں کہ ان کو یاد آ جائے۔ اصل چیز وہی یاد کروانی ہے کہ تم عالم ارواح میں اللہ کو ایک مان کر آئے ہو، تم فطرت اسلام پر پیدا کیے گئے ہو، وہی اللہ جو تمہارا رب ہے وہ تم سے تقاضا کرتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس نے جو شریعت اتاری ہے اس کے احکامات پر عمل کرو۔ اللہ تعالی چاہتا تو قرآن میں ایک مرتبہ اپنی توحید کا ذکر کر دیتا، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی رسالت کا ذکر کر دیتا، ایک مرتبہ ہی اللہ
کام کرنے کا، اعمال کا ذکر کر دیتا، اللہ نماز کا ذکر قرآن میں 700 دفعہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر قرآن کی سینکڑوں آیات کے اندر اللہ نے اپنی توحید کے بارے میں بتلایا۔ سینکڑوں آیات ایسی ہیں جس میں انبیاء کی رسالت کا اثبات ہے۔ بہت ساری آیات ہمیں تصور آخرت پر ملتی ہیں۔ تو یہ جو بار بار آیات کی تکرار ہے، آیات کو دہرایا جا رہا ہے، ہر چیز کو ایک نیا پہلو دے کر اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، تو معنی اس میں مقصد یہ ہے کہ آپ نصیحت کریں، ان کو یاد کروائیں۔ یہ سارے معنی ذکرہ کے آ جاتے ہیں۔ وذکر کا معنی نصیحت کرنا بھی، یاد دہانی کروانا بھی، اور ان کو سمجھانا بھی، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ وذکر، اور آپ نصیحت کیجئے، اس لیے کہ ایمان والوں کو نصیحت نفع دیتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فیلڈ، ہمارا میدان، ہمارا شعبہ اللہ تعالیٰ نے وہ متعین کر دیا ہے کہ جب آپ نے ساری دنیا کو اپنا منہج، اپنا دین، اپنی تعلیم، اپنا نظام آپ نے واضح کر کے بتا دیا کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجتے، ہم ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو پھر لا محالہ دنیا کے لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے، آپ کی راہ میں روڑے اٹکائیں گے، آپ کو کھینچ کر آپ کے رستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس دوران میں آپ کی ساری محنتیں، آپ کا سارا زور ان خوش بخت لوگوں کی تلاش میں رہنا چاہیے جن کو آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سہارا بھی دیں، حوصلہ بھی دیں، اور ان کو اللہ کے قریب بھی کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازاروں میں نکلتے اور لوگوں کو اللہ کی یاد کرواتے۔ آپ بازاروں میں نکلتے اور لوگوں کو اسلام کی، ایمان کی دعوت دیتے۔ نتیجے میں مکہ کے کئی ہزار افراد میں سے چند ایک نے اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو 70-80 مسلمان صرف آپ کے ساتھ تھے، بقایا کچھ حبشہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی 100-150 کی تعداد میں تھے۔ صرف یہ معمولی سی تعداد تھی۔ جنگ بدر میں نکلنے والے مسلمان 313 تھے۔ غزوہ احد باضابطہ طور پر لڑی گئی، اس میں 700 مسلمان تھے۔ تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کس قدر محنت کرنی پڑی۔ دعوت آپ سبھی کو دے رہے ہیں، لیکن اصل آپ کی محنت ان لوگوں کے اوپر ہونی چاہیے جو ایمان قبول کر چکے ہیں۔ اب ان کی تربیت کرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کام ہے، دوسروں کو آپ بتائیں، لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو پھر آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، آپ خود کو نہ قصوروار ٹھہرائیں کہ یہ اسلام نہیں قبول کر رہے، یہ اللہ کو ایک نہیں مان رہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی امت کا بڑا درد لیتے تھے، بہت فکر کرتے تھے۔ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک دن آپ علیہ السلام نے کہا، اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو سیدہ عائشہ خوش ہو گئی، کہا عائشہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرا کوئی سجدہ ایسا نہیں ہوتا جس میں میں اپنی امت کے لیے یہ دعا نہ کرتا ہوں۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن رونے لگ گئے اور مسلسل روتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے حکم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو پریشان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کا معاملہ ہے، مجھے اپنی امت کا فکر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آیات اس وقت اتاری، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو آیات اتاری وہ یہی تھی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو بہت کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو جب رسول اللہ کا مقام مرتبہ بلند ہے، اس امت کی خصوصیات پچھلی تمام امتوں کے مقابلے میں سب سے بڑھ کر ہیں، تو پھر وہ منہج اختیار کر لینا چاہیے، اس دعوت کے رستے کو پکڑ لینا چاہیے کہ جس پر میں اکیلا عمل کروں
تو میرے عمل کو دیکھ کر، میری دعوت کو سن کر میرے ساتھ لوگ ملتے چلے جائیں اور یہ پورا قافلہ رسول اللہ کے راستے پر چلتا ہوا اس جنت کا راہی بنے جس کا وعدہ اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ وذکر، اور آپ نصیحت کیجئے۔ لیکن ہمارے ہاں جملہ دیا جاتا ہے، کیونکہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے، ہماری قوم جو ہے وہ چسکا لینا چاہتی ہے، تو ایک جملہ بولتے ہیں، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں۔ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، اپنا مسلک نہیں چھوڑو، اور کسی کے مسلک کو، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں۔ اگر اس بات کو تم قبول کر لو تو پھر سوچو کہ انبیاء کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ وہ آ کر لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرتے تھے، تو لوگ کہتے تھے یہ ہمارے آباء و اجداد کے عقائد کے ساتھ چھیڑخانیاں کرتا ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کو جھٹلاتا ہے۔ ہم جو پرکھوں سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، کیا ہمارا باپ، ہمارا دادا، ہمارا پردادا اور اس سے اوپر ہماری ساری لڑی بیوقوف تھی؟ وہ جاہل تھے، نکمے تھے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ کیا انہوں نے دھوپ میں بال سفید کیے تھے؟ یہ آج ہمارے درمیان 40 سال اس نے گزار لیے اور اس کے پاس جو ہے وہ تعلیم پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے، اور یہ ہمیں اٹھ اٹھ کر جو ہے وہ سمجھاتا ہے۔ ہم کیوں ماننے اس کو؟ نہیں ماننا انہوں نے۔ اور ہم یہاں یہ کہہ دیں کہ جو جہاں لگا ٹھیک لگا، جو کر رہا ہے درست کر رہا ہے، تو اصلاح کہاں گئی؟ جس کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا الدین النصیحہ، دین خیر خائی ہے، تو لوگوں نے پوچھا خیر خائی کیسے، کس کے ساتھ کریں ہم خیر خائی؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کے ساتھ خیر خائی کرنی، اس کے رسول کے ساتھ خیر خائی کرنی ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خائی کرنی ہے، اور حکمرانوں کے ساتھ خیر خائی کرنی ہے، اور سارے مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی کرنی ہے۔ اللہ رسول کو چھوڑا، حکمرانوں کو ویسے گالیاں دیتے ہیں، قرآن کے حقوق نہیں ادا کرتے، اور آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ ڈکے لگانے کی اور اس کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈاج دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تو خیر خائی کدھر ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص الٹے رستے پر چل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو پر ہے، ٹھیک ہی کر رہا ہوگا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے وذکر، تو نصیحت کر، تو سمجھا۔ سورہ مدثر جب اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد یہ پہلی وحی تھی جو اللہ نے اتاری، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹنے والے، قم فانذر، کھڑا ہو اور لوگوں کو ڈرا۔ اللہ کے رسول اکیلے تھے، دعوت کس کو دینی تھی؟ سمجھانا کس کو تھا؟ کٹر قسم کے کافروں کو سمجھانا ان کو تھا۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ کہا اے اللہ یہ تو بڑے ڈاڈے لوگ ہیں، یہ تو بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں، میں کیسے سمجھاؤں گا؟ اللہ نے جو حکم دیا اس پر آپ نے عمل کیا۔ قم، تو کھڑا ہو، فانذر، اور انہیں ان کے انجام سے ڈرا، انہیں خبر دے۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ حکم اللہ نے دیا تو یہ بندہ، یہ محمد الرسول اللہ پھر 23 سال تک کھڑے رہے، 23 سال تک اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر لوگوں کو سمجھا کر ان کے حق میں دعائیں کر کر کے خود کو ہلکان کر لیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، جنات تک کو دعوت دی ہے، شیاطین تک کو دعوت پیش کی ہے، اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ وجہ پیچھے یہ ہے ہمیں سمجھانا نہیں آتا۔ کسی سے 4 پیسے لینے ہو نا تو بڑی منت ترلا کر کے اس کو چونا اور مسکے لگا کے اور اس کو جو ہے وہ کسی طرح رام کر کے ہم اس سے اپنے پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ اگر چلا گیا تو اس نے ہمارے پیسے مار لینے ہیں، جبکہ جو دین، جو خیر خواہی تھا، وہ مسلمان جو میرا بھائی تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، ایک حصہ خراب ہوتا ہے دوسرا حصہ خود بخود بے چین ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں لگا ہے ٹھیک لگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیطان اس کا دین لے کر اڑ جائے، کیونکہ ہمیں سمجھانا نہیں آتا۔ جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہوگی جو اللہ کے دین کی طرف بلاتا، جو اللہ کے دین کی طرف بلائے، اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی؟ آپ کہیں، دنیا کے سارے انسان مل کر کہیں یہ تو نہیں مولویوں کا کام ہے، لیکن اللہ کہتا ہے سب سے اچھی بات بھی پھر اسی کی ہے۔ دنیا کی ساری باتیں، سارا کلام، لوگ بلاتے ہیں کسی کو، آؤ
کھانے کی طرف، شادی کی طرف، کاروبار کی طرف، تجارت کی طرف، فلاں کام کی طرف، لیکن یہ اللہ کا بندہ بلاتا کس کی طرف؟ آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے دین کی طرف آؤ۔ بدلے میں ہم اس کو کیا دے رہے ہیں؟ اور جا تو ہے ہی مولوی، تو ہے ہی مسیتڑ، تجھے یہی باتیں آتی ہیں۔ یہ جو باتیں میں کہہ جاتا ہوں اس کو، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے اس کی بات کو ٹھکرا دیا، میں نے مولوی کو لاجواب کر دیا۔ کر سکتے ہیں آپ ڈاڈے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو دیکھیں چپ کس کو کروا رہے ہیں؟ اس بندے کو تو کروا لیا چپ، لیکن کس کی آواز کو دبایا؟ اللہ کے رسول کی آواز کو، اللہ کی بات کو دبا دیا، اپنی بد عملی کو اس کے اوپر ترجیح دے دی، اور یہ سمجھ لیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رسول کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو۔ آج حالت یہ ہم آواز دباتے ہیں رسول کی۔ ہم کیوں مانے حدیث کو؟ ہم کیوں مانے قرآن کو؟ یہ بلا ہمارے لیے اترا، یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو مدرسے میں بیٹھنے والوں کا کام ہے۔ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، وہ بھی یہی کام کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے دین کی طرف ہی بلاتے تھے، مسجد کے اندر ہی رہتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے میدانوں میں نکلتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمیں تجارت سے غرض نہیں، غفلت کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اور کوئی اللہ کا بندہ ہمیں سمجھانے لگے ہم اس کے دوالے ہو جاتے ہیں، ہم اس کو پکڑ کر تضحیک کا، مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مدرسے کی دال روٹی کھاتا ہے۔ کسی بھی مجلس کے اندر سب سے عقل مند اور تجربے کار آدمی وہ ہوتا ہے جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا معیار ہے۔ پچھلی دنوں میں ہم نے اس کے اوپر بڑی گفتگو کی تھی کہ کسی بھی مجلس کے اندر سب سے عقل مند اور تجربے کار آدمی وہ ہوتا ہے جس کی جیب میں پیسہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے خطبہ جمعہ کے دوران میں بھی اور درس کے دوران میں بھی، میں اکثر دیکھتا ہوں کوئی بڑا سیٹھ آ جائے نا مسجد میں، تو لوگ خطبہ چھوڑ کر، درس چھوڑ کر ایسے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیٹھ صاحب آ گئے، وہ آ کر مسجد کے اندر کوئی غیر شرعی کام بھی کریں اور کوئی نہیں، چودھری صاحب ناجائز ہے، اور کوئی غریب ایسی حرکت کر لے اس کو دھکے دیتے ہیں ہم، یا اس کو ہم برا بلا کہتے ہیں، یا اس کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس کو تمیز ہی نہیں ہے مسجد میں آنے کی۔ یہ جو دورے معیار ہم نے بنا رکھے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کر رہے ہیں، کم از کم ان کے مقام و مرتبے کو سمجھیے۔ جیسے آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں، ایسے زمین پہ علماء ہیں، ان کا وجود اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے ہے۔ اگر یہ علماء ختم ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علم جب ختم ہو جائے گا تو علم ایسے نہیں ہوگا کہ اللہ کتابوں کو اٹھا لے گا، اللہ علماء کو ختم کر دے گا۔ جب علماء ختم ہوں گے تو پھر فحاشی پھیل جائے گی، فحاشی پھیلے گی تو قتل عام ہو جائے گا، قتل عام ہوتا چلا جائے گا، اور مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا میں کیوں مر رہا ہوں، میں کیوں مار رہا ہوں، اور جس کو مارا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں۔ اور یہی حال چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، دین کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے ساتھ چمٹ جائیں، اسی میں خیر ہے، اسی میں نجات ہے۔ اس کی بہت ساری تفصیل آئے گی، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔